حبیب اللہ میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مسلمہ حقیقت ہے اور مشاہداتی سانحات و واقعات بھی ہیں کہ جو بھی صبر کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں اللہ رب العزت کی نعمتیں رحمتیں انہیں گھیر لیتی ہیں اور انہی کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد بھی ہوتی ہے۔ دو چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے آیت میں کیا، صبر اور صلاۃ، نماز اور صبر، چونکہ نماز میں بھی صبر ہی ہے اور بعد میں تاکیداً اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہے۔ نماز چونکہ یہ موسم سرما چل رہا ہے، بسا اوقات جمعے کے علاوہ دیگر نمازوں میں جو لوگ پڑھنے آتے ہیں ان سے نمازیوں کی تعداد مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ سارے کام ٹھنڈ کے موسم میں ہوتے ہیں، کھانے ڈبل کھائے جاتے ہیں، لیکن جہاں عبادات کی شریعت کے احکام پر گرویدہ ہونے کی، سر جھکانے کی بات آتی ہے، وہیں ہمیں اور آپ کو سب کو ٹھنڈ ستانے لگتی ہے کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، وضو کیسے کیا جائے۔ اب تو ماشاءاللہ مسجدوں میں گرم پانیوں کا انتظام کر دیا گیا ہے، ہر جگہ گرم پانی کا انتظام ہے، تو گرم پانی سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ افسوس اس بات کا یہ ہے کہ سارے کام ہوتے ہیں تب کسی کو ٹھنڈ نہیں لگتی، لیکن جہاں صوم و صلاۃ کی بات آتی ہے وہیں کسی کو ٹھنڈ لگتی ہے کہ آج ہم ناپاک ہو گئے، نہا نہیں پائے۔ اپنے کام کے لیے اگر موٹر سائیکل سے بھی جانا پڑے تو ٹھنڈ میں جو ہے کہ 100-200 کلومیٹر موٹر سائیکل بھی دوڑ جائے گی، ٹھنڈ نہیں ستائے گا۔ اگرچہ بیمار ہو جائے کیونکہ ان سے ذاتی مفاد اپنا جڑا ہوا، جسمانی مفاد جڑا ہوا ہے، صوم و صلاۃ ہے ان سے روحانی مفاد جڑا ہوا ہے، دیگر دنیا کے کام ہیں ان سے ہماری آپ کی دنیا کی فلاح و بہبود وابستہ ہے۔ صوم و صلاۃ ایسی چیز ہیں کہ جن سے اخروی فلاح و بہبود وابستہ ہے۔ یہ آدمی کی اپنی مرضی ہے، اس میں اختیار ہے کہ چاہے وہ اپنے دنیاوی مفاد کو ترجیح دے، چاہے وہ اپنے اخروی مفاد کو ترجیح دے۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اخروی مفاد کو ترجیح دیتے بھی ہیں، کیونکہ اس اخروی مفاد کو ترجیح دینا یہ عقل مندوں کا کام ہے، چونکہ اخروی زندگی ابدی زندگی ہے جس میں پھر موت کا تصور ختم کر دیا جائے گا۔ امام عشق محبت سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی دنیا کو طلب نہیں کیا، کبھی دنیا کا طلبگار نہیں ہوا، میں نے جب بھی مانگا ہے تو میں نے آخرت ہی مانگی اور آخرت کا ہی طلبگار رہا، اور اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ میں دنیا بھی عطا فرمائی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو، گیہوں کس لیے بوتا ہے کسان؟ گیہوں حاصل کرنے اس کے ساتھ میں بھوسا بھی حاصل، دھان کس لیے گائے جاتے ہیں؟ دھان حاصل کرنے کے لیے، پرالی بھی ہاتھ آتی ہے۔ تو آخرت اصل ہے، اگر آپ آخرت کے طلبگار رہیں گے تو دنیا جو ہے کیا آپ کو ملے گی نہیں ملے گی، دنیا ضرور ملے گی، اور دنیا سے اتنا ہی امام عشق محبت نے اپنے آثار میں بھی کیا ہی خوب کہا ہے، ہائے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی مت والی ہے۔ تو جس طرح مسافر جب سفر پر چلتا ہے تو راستے کے تھپیڑوں میں نہیں پڑتا، اس کی نظر میں اپنی منزل ہوتی ہے، منزل مقصود ہوتی ہے، اسی طرح ہم بھی دنیا میں ہم اور آپ بھی جو ہے کیا ہے
دنیا میں مسافر ہیں اور ہمیں اس کی رانائیوں میں پھنس کر کے ہمیں اپنی منزل جو آخرت ہماری منزل ہے اسے بھول نہیں جانا چاہیے، اور اسے ہم اور آپ دنیاوی رانائیوں میں پھنس کے اس اخروی منزل کو بھول جاتے ہیں۔ مسافر کی طرح جو مسافر راستوں کے تھپیڑوں میں پھنستے ہیں تو وہ یا تو راستہ بھٹک جاتے ہیں، یا پھر راستے میں لوٹ مار بھی ہوتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ راستہ طویل ہو جاتا ہے، راستہ لمبا ہو جاتا ہے، اور جو اپنی منزل کو نظر میں رکھتے ہیں، اپنے ذہن و افکار میں بسا کر کے چلتے ہیں، وہ منزل مقصود تک وقت پر پہنچ جاتے ہیں جو وقت کی تعین ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ تو صبر و صلات کے سانحات یہ تاریخ میں بے شمار موجود ہیں جو ہمارے آپ کے سب کے مطالعے میں آ سکتے ہیں اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، جس کی نماز بھی ایک صبر ہے، اپنے آپ کو بولنے سے روکے رہتا ہے، جب مرضی چاہے تب بولے، لیکن اتنی دیر کے لیے جب نیت باندھ کر کے کھڑا ہو گیا تو اپنے آپ کو بولنے سے باز رکھے ہوئے آدمی روکے ہوئے، ادھر ادھر چل نہیں سکتا آدمی اپنے آپ کو روکے ہوئے، کھا پی نہیں سکتا آدمی اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے، تو اطاعت پر روک لینا اپنے آپ کو، یہی صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے نفس کو، اپنے جسم کو روک لینا یہی صبر ہے۔ تو نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی خواہشات نفسانیہ کو روک لیتا ہے، اس لیے یہ بھی صبر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کیا وجہ نہیں کہ ان اللہ مع المصلین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ کیونکہ نماز بھی صبر ہی ہے، اس لیے صابرین کی فہرست میں مصلین بھی داخل ہے۔ صابرین کی فہرست میں اب نماز گویا کہ سمجھ لیجئے کہ آپ صابرین کی فہرست میں اس وقت داخل ہوں گے جب آپ کی نماز آپ کو برائیوں سے روک لے، چغل خوری سے روک لے، بدکاری سے روک لے، چوری سے روک لے، برائیوں سے آپ کی نماز آپ کو روک لے، تو سمجھ لو کہ ان مصلین میں آپ بھی شامل ہیں جو مصلین صابرین کی فہرست میں شامل ہیں، اور جن مصلین کی صلاۃ اور نماز انہیں برائیوں سے نہیں روکا رہی ہے، گناہوں سے نہیں روکا رہی ہے، وہ ان مصلین کی فہرست میں نہیں ہے جو مصلین صابرین کی فہرست میں شامل ہیں۔ جو مصلین صابرین کی فہرست میں شامل ہیں ان میں وہ شامل نہیں ہیں۔ حضرت صابرین اور صابرین کا کتنا بڑا مرتبہ ہے آپ اندازہ کریں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ، بلاؤں پر صبر کر لینا، خواہشات پر صبر کر لینا۔ جب بلائیں آتی ہیں تو لوگ جزا و فضا کرنے لگتے ہیں، بیماریوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا بھی من جانب اللہ ہی ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پڑھ لو، آپ کو جب اللہ رب العزت نے آزمایا، اور جب آپ کو آزمایا اور مبتلا کیا تو ہزاروں اونٹ تھے آپ کے، لا تعداد اونٹ تھے، لا تعداد گائے تھی، لا تعداد بکریاں تھیں، باغات تھے، کھیت تھے، ان سب پر چونکہ آپ اللہ کے بہت بڑے شکر گزار بندے تھے، تو شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے نعمتوں سے اسے نواز ڈالا اس لیے وہ شکر میں مبتلا ہے۔ تو اللہ رب العزت املاک پر اور جو ہے کیا ہے آپ کی جائیداد پر، آپ کی کھیتیوں پر اللہ رب العزت اسے قدرت دیتا ہے، چنانچہ آپ کے باغات سب کے سب ویران ہو جاتے ہیں، اولاد اونٹ سے سب میں بیماریاں پھیل جاتی، سب ختم ہو جاتے، بکریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب انہیں آ کر کے بتایا جاتا آپ کے سارے اونٹ ہلاک ہو گئے، آپ کی ساری بکریاں ختم ہو گئیں، آپ کے سارے باغات فنا ہو گئے ہیں، تو کہتے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔
ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں. تو بیماریوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا بھی یہ من جانب اللہ، اس پر جو لوگ صبر کرتے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں دگنی جزائے عطا فرماتا ہے. اور جب وہ بلائیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں پھر وہ شادمانی اور راحت ملتی ہے. اس راحت کا اندازہ وہی کر سکتا ہے کہ جس پر بلائیں آئیں اور اس سے راحت آئی. بیان سے باہر ہے وہ راحت جو بلاؤں کے بعد اللہ رب العزت اپنے بندے کو سکون عطا کرتا ہے، سکون قلبی عطا کرتا ہے. وہ لفظوں میں تعبیر نہیں کیا جا سکتا. وہ وہی جانتا ہے کہ جسے اللہ رب العزت بلاؤں کے بعد نعمتیں اور رحمتیں عطا کرتا ہے. جب آپ کی ساری املاک، ساری جائیداد برباد ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کا مکان بھی گر پڑا، مکان بھی گرتا ہے. تقریباً روایتوں میں 8 فرزند سے سب مکان میں دب کر کے جو ہے کیا ہے فنا ہو جاتے ہیں. پھر شیطان پھر بھی شکر جو ہے کیا ہے، شکر سے زبان باز نہ آئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی. تو شیطان نے جب دیکھا کہ اب بھی بات نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کا جسم تو سلامت ہے، جسم پہ گزرے تب وہ جو ہے کیا شکری میں مبتلا ہو. تو اللہ رب العزت نے زبان چھوڑ کر کے سارے جسم پر ابتلا نازل فرمائی. پورے جسم میں آبلے پڑ گئے تھے، پورے جسم میں زخم ہو گئے حضرات گرامی. لیکن پھر بھی زبان سلامت تھی، سارے جسم میں آبلے ہیں، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو پا رہا، لیکن زبان ذکر الہی سے ہر لمحہ تر رہتی تھی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھ لیا، میں تو بندے کے ظاہر کو دیکھتا ہے، میں اس کے دل کو دیکھتا ہوں، کیونکہ اس کا دل میرا ہے. میں جانتا ہوں کہ وہ شکر سے باز نہیں آئے گا. شکر کرتا رہے گا، شکر کرتا رہے گا، ذکر کرتا رہے گا، باز نہیں آئے گا. تو جب زبان سلامت رہی اور یہ ابتلا برس رہی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بلا کو، اس ابتلا کو جب دور فرمایا ہے تو آپ کو حکم دیا کہ زمین پر پیر مارے. زمین پر پیر مارا تو پھر وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے. حکم ہوتا ہے کہ اس کے پانی سے نہا لیں، غسل کرتے ہیں تو ساری جسمانی ظاہری بیماریاں ساری دفع ہو. پھر 40 قدم چلتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے کہ اب قدم پھر زمین پر مارو، آپ پاؤں پھر زمین پر مارتے ہیں، دوسرا چشمہ جاری ہوتا ہے جس کا پانی فرماتے ہیں کہ بڑا ہی سرد تھا. اس پانی کو حکم ہوتا ہے اس پانی کو پی لو. تو اس پانی کو پیتے ہیں تو جو اندرونی بیماریاں تھیں وہ سب کی سب دفع ہو جاتی. ابتلا کے درمیان آپ کی بیوی نے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، گھرانے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، خاندان نے، بستی نے، معاشرے نے، سماج نے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. لیکن نیک وقت بیوی ساتھ میں تھی، اس نے ساتھ نہیں چھوڑا. اللہ رب العزت ایسی بیویاں سب کو عطا فرمائے کہ جو مصیبت کے وقت آج ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر بچوں کی خواہشات پوری نہ ہو پائے یا جو ہے کیا ہے کوئی لباسوں نعمت لباس وغیرہ جو ہے کہ عورت کو لا کے دیا جائے، اگر محلے پڑوس کی عورت سے تھوڑا سا ہلکا ہے تو اس کا اچھا ہے، میرا خراب ہے، تم کر کیا رہے ہو، تم نے کیا طرح طرح کے تانے. لیکن شوہر کچھ نہیں کر پا رہا تھا، سارے جتنے میں آبلے پڑے، اس عورت نے نیک وقت عورت نے ساتھ نہیں چھوڑا. تو اسی کو زندگی کہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھیے. کبھی اللہ رب العزت فراقی دیتا ہے تو کبھی تنگ دستی. یہی زندگی، کبھی مصیبت ہے تو کبھی آرام ہے. اس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کو اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی کوشش کرنا، یہی ازدواجی زندگی کا مطلب ہے. یہ نہیں کہ نعمتوں میں تو آپ شاد رہے اور جب مصیبتیں آئیں تو جو ہے کیا شوہروں کو تانا دینا شروع کر دیا. یہ ایک طرف سے نہیں ہوتا ہے. ہم میں بھی بہت سے ایسے اگر کھانا ذرا لیٹ ہو گیا تو بیوی کو گالیاں دینا شروع کر. تو وہ نوکرانی تو ہے نہیں کہ آپ اسے گالی دو گے، آپ اس کو ستاؤ گے. حتی المقدور. حضرات گرامی مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہارے بچے کو دودھ پلانا، یہ ماں پلاتی اگرچہ اس کی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ تمہارا حق ہے. اگر نہ پلائے تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ پلائے. یہ تمہارا حق ہے کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. کہاں سے پلاؤ؟ دایا کرو اس کے لیے، مول لے کر کے آؤ. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کے خاندان سے. ارے اتنی بڑی قربانی تو کب ہے کہ اپنے باپ، بھائی، بہن، خاندان سارا کنبہ چھوڑ کر کے تمہیں اپنا لیا ہے اور تمہیں اپنا بنا لیا. کبھی چھوڑ کر کے دیکھو اپنا کنبہ.
اپنا کے دیکھو کبھی اپنے آپ کو عورت کی جگہ پر رکھ کر کے دیکھو. صاحب خوب بیان کرتے تھکا ہارا آئے بیوی تانے دیتی ہے. ایک دن گھر کا کام کر کے دیکھو پتا چل جائے گا کون کتنی محنت کرتا ہے. برتن اور جھاڑو اور پوچھا یہ لگا کر کے دیکھنا پتا چل جائے گا. تم 8 دن میں گھر کا جغرافیہ بگاڑ دو گے اور عورت جو ہے کہ گھر کو چماچم اور چمکتا بنا کے رکھتی ہے. آپ خود کر کے دیکھ لینا تم سے گھر نہیں سنبھلے گا. جو جس کا کام ہے وہ اپنے کام کو بخوبی انجام دے. تمہارا کام باہر کا ہے تم باہر کا کرو, لیکن جس کا کام گھر کا ہے اسے ہلکا نہ سمجھو میاں کہ وہ ہلکا ہے. بہت بھاری ہے, بہت بھاری ہوتا ہے. تو اس بیوی نے اس وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑا, لیکن صبر کا دامن اس بندے نے بھی نہیں چھوڑا کہ 18 سال تک جو ہے کیا یہ بلائیں رہیں. لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ جب دعا کے لیے بیوی کہتی ہے تو یہی کہتے ہیں ابھی کتنے دن ہوئے ہیں جو اس کی بارگاہ میں آئے. تو اسے کہتے ہیں توکل. اللہ رب العزت پر بھروسہ کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلی آگ میں پڑتا ہے جب تمہاری بلاؤں کی اسے خبر نہیں ہے, تمہاری مصیبتوں کی اسے خبر نہیں ہے. تو جو اللہ رب العزت پر کامل توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں وہ اپنی جو ہے کیا شکایتیں اس کی بارگاہ میں نہیں کہتے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نگاہ قدرت سے کوئی ذرہ چھپا میری ابتلا بھی نہیں چھپی, میری بلائیں بھی نہیں چھپی, میری خوشیاں بھی نہیں چھپی, میری کارکردگیاں بھی نہیں چھپی, میری نیکیاں بھی نہیں چھپی, میری برائیاں بھی نہیں چھپی. یہ سمجھ لو کہ صاحب آپ چھپ کر کے برائی کر رہے ہیں اسے چھپا لے جاؤ گے. اس کی نگاہ قدرت سے نہ ہم چھپ سکتے ہیں نہ آپ چھپ سکتے ہو. تو جو کامل متوکل بندے ہوتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتا ہے کیا عرض کروں اس سے, اسے حال پتہ نہیں ہے. 18 سال گزر گئے پھر 18 سال کے بعد اللہ رب العزت نے تو اس بندے کا کہنا یہی تھا ہم نے 80 سال جو ہے کیا وہ راحت میں گزارے ہیں, آرام میں گزارے, ابھی تو چوتھائی بھی نہیں ہوئے جو رنج و عالم کے دن ہم پر آئے. ہم کس منہ سے اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا ان بلاؤں کو دور کر دے. پھر اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب اس بلا کو دور کیا ہے تو پھر انعامات کیا عطا فرمایا تھا. جتنے بیٹے مکان میں دب کر کے مرے تھے اللہ رب العزت نے سب کو زندہ کر دیا. اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین جنہیں کہا جاتا ہے, سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کرنے والے عربی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں دوسری روایت میں کہ اللہ رب العزت نے ان کی بیوی کو پھر جوانی عطا فرمائی اور اس سے زیادہ بیٹے عطا فرمائے جو پہلے تھے, اور سارے اولاد سارے باغات پھر سے ہرے بھرے ہو گئے. تو اللہ رب العزت اگر صبر کرتا رہے بندہ تو پھر جو ہے کیا ہے اللہ رب العزت کی نعمتیں رحمتیں اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے اور وہیں جزا و قضا کرتا رہتا ہے تو اپنا ثواب بھی کھوتا ہے اور رحمت الہی سے دور بھی ہوتا جاتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.